السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے پیمنٹ صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں جماعت سام کی ٹیچر دار حکم اسکول احمد پہ کیمپس سے آج ہم کر رہے ہیں اردو کو سے قضا ٹیکسٹ بک جماعت سام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دوسروں کا خیال ہمارا فرض، یعنی ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے ساتھ۔ دوسروں کا ہم کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھنا ہمارا فرض بھی ہے۔ یہاں پر کام کے بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم سائیں کے آرام و سکون کا خیال رکھیں اور کوئی بھی ایسی تفریح نہ کرے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں گے ایک شرارتی بچے کے بارے میں جس کا نام طاہر ہے، یعنی وہ ایک ایسے بچے جو ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہے، دوسروں کو تنگ کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ کھیل کود میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ آئے دن اسکول ٹیچرز کی شکایات بھی موصول ہوتی رہتی ہیں، محلے والے بھی اس کی عادتوں سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اکثر وہ اونچی آواز میں کارٹون دیکھنا، اور وہ تو اس کا معمول ہی تھا، وہ ٹیلی ویژن جب بھی دیکھتا تو اونچی آواز میں دیکھتا اور اس سے سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ اپنی امی اور آپی کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتا تھا اور کوڑا کرکٹ یہاں وہاں پھینک دیتا۔ اگر کبھی کوئی کام اس کو کہا جاتا یا کوڑا گرانے کا کہا جاتا تو وہ جاتا اور محلے والوں کے گھر کے آگے گرا کر آ جاتا۔ اس طرح سے اب سالانہ امتحانات سر پر تھے لیکن اسے اپنی پڑھائی کی کوئی فکر نہ تھی، وہ پھر بھی اپنی کھیل کود میں ہی مصروف رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ابا جان کے پاس گیا اور ان سے فرمائش کی کہ وہ سائیکل لینا چاہتا ہے، تو ابا جان نے اس سے کہا کہ وہ اسے سائیکل ضرور لے دیں گے لیکن اگر وہ اپنی محنت سے اچھی پوزیشن حاصل کرے تو اس کو سائیکل دلا دی جائے گی۔ اس طرح اب طاہر سوچنے لگا تھا کہ کیسے وہ محنت کر کے پیپر میں اچھے مارکس اچھے نمبر حاصل کر کے اس کو ابا جان کے سے سائیکل لینی ہے۔ اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کا جو دوست تھا زاہد، اس نے اور اس کے آپی نے مل کر سوچا کہ یہی وقت ہے کہ وہ طاہر کو سبق سکھائیں اور اس کو بتائیں کہ دوسروں کو تنگ کرنے سے ان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب جب بھی طاہر پڑھنے بیٹھتے تو اس کا جو دوست تھا اور ہمسایہ بھی تھا زاہد، تو وہ اور اس کے آپی مل کے اونچی آواز میں کبھی ٹی وی چلا لیتے، کبھی میوزک آن کر دیتے، اس طرح سے کبھی شور و غل کرنا شروع کر دیتے جس سے طاہر بہت پریشان ہو گیا۔ ایک دن آخر وہ پریشان ہو کر روتا ہوا اپنی آپی کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ زاہد جو ہے جب بھی وہ پڑھنے بیٹھتے اس کے پڑھنے کے ٹائم پہ زاہد اونچی آواز میں ٹی وی چلا لیتا ہے، کارٹون دیکھنے لگ جاتا ہے اور بہت زیادہ شور و غل کرتا ہے۔ اس طرح سے تو وہ پڑھ نہیں سکے گا اور اس کے اچھے نمبر نہیں آئیں گے تو ابا جان اس کو سائیکل بھی نہیں لے کر دیں گے۔ پھر اس کے آپی نے اس کو سمجھایا کہ اب جس طرح آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کے پیپر نزدیک ہیں، آپ محنت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، اچھے مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ دوسروں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، دوسرے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو اس طرح جب آپ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کی اونچی آواز میں ٹی وی دیکھنے، کارٹون دیکھنے کی وجہ سے دور کسی گھر میں بیمار پڑا ہوا شخص، کوئی بزرگ ہے، اس کا سر کتنا شدید دکھتا ہوگا آپ کی اس حرکت کی وجہ سے، اور بچے جن کو آپ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں پڑھائی کے دوران تو وہ بھی کتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اب آپ کو ان کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ یہ دیکھنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط کرتا تھا اور اس نے اس دن کے بعد سے معافی مانگ لی کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے جس طرح ایک طاہر جو کہ بہت ہی شرارتی بچہ تھا لیکن وہ سمجھانے پر، اپنی غلطی کا احساس دلانے پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ سمجھ گیا اور اس نے برے کام ترک کر دیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں اور دوسروں کا خیال رکھنا ہمارا فرض بھی ہے۔ اس طرح سے یہاں پر ہماری ریڈنگ مکمل ہوتی ہے، آپ اچھے سے اس کی ریڈنگ کر لیجیے گا، میں نے اوور آل خلاصہ ہی بتایا اس کا آپ کو۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے مشق، اس میں ہے نئے الفاظ۔ الفاظ معنی میں دیے گئے: من مرضی، اپنی خواہش سے موصول ہونا، ملنا یا وصول کرنا، نالا تنگ کرنا، تک چھوڑ دینا، خلل رکاوٹ ڈالنا۔ اس کے بعد سوال جواب ہمارے پاس ورک بک پہ حل کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اگر کبھی امی جان طاہر کو کوڑا پھینکنے کا کہہ دیتی تو وہ کوڑا پھینکاتا ہمسایوں کے دروازے پر۔ اس طرح سے سیکنڈ آپشن ہمارے پاس ہے کہ سالانہ امتحانات سر پر تھے اور طاہر میاں مصروف تھے کس چیز میں؟ کھیل کود میں۔ تیسرا ہے ابا جان نے طاہر کو خرید کر لینے کا وعدہ کیا، سائیکل۔ 4 پر ہے انسان کی حقیقی خوشی کا دار و مدار ہوتا ہے دوسروں کو خوش رکھنے میں۔ یہاں پر میں نے اس کا آنسر لکھ دیا ہے، گھروں کو خوش رکھنے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسروں کو خوش رکھنے میں اس کا آنسر ہے، تو یہ آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حروف اور لفظوں کا کھیل، اس میں دی گئی مثال کو دیکھتے ہوئے الفاظ بنائیں۔ اب یہاں پر مثال دی گئی 21 میں 21واں اور 21ویں، 22 22واں، 22ویں، 23 23واں، 23ویں، تو اس طرح سے 30 تک یہ گنتی ہے، یہ آپ اسی طرح سے لکھ لیں گے۔ اس کے بعد عبارت جو دی گئی ہے اس کو اپنے 1 منٹ میں خود ہی پڑھنا ہے اور اس میں سوال دیے گئے ہیں، اس کے جواب بھی آپ نے ڈھونڈنے ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، خوشگوار تعلقات انسان پر کیسا اثر ڈالتے ہیں، اور دوسرا کوسچن ہے کہ ہمسایہ ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ کوسچن آپ بھی لکھیں میں ہے کہ دیے گئے الفاظ کی املاء درست کر کے لکھیں۔ اب من مرضی، تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے اس لفظ کو سیٹ کر کے لکھ دیا۔ اس کے بعد موصول، معمول، احساس، منصوبہ اور ٹی وی کا
टेली विजन। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारे पास ज़बान शनासी में आया है वाहिद के जमा, यानी यहाँ पर ये तस्वीरें हमें दिखाई गई हैं इस तरह से। इन तस्वीरों को देखकर उनकी वाहिद के हमने जमा में ये अल्फाज लिख देने कि बाग में डैश उड़ रही हैं तितलियाँ, डैश बारिश में नहा रहे हैं बच्चे, डैश मेज़ पर पड़ी हैं किताबें, मैदान में डैश बिखरी हुई थी कुर्सियाँ, जाहिद डैश से खेल रहा था तकिया। तो इस तरह से आपने ये सारा काम कर लेना और उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आपने अच्छी तरीके से करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।